آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی نئی قومی مصنوعی ذہانت پالیسی 2025 کی، جو حال ہی میں وفاقی کابینہ نے منظور کی ہے۔ ہمارے پاس اس کے اہم نکات ہیں جو ڈان نیوز کی رپورٹ سے لیے گئے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ ذرا سمجھا جائے کہ اس پالیسی میں ہے کیا اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل، اور دیکھیں، قومی سطح پر اے آئی کے لیے ایک باقاعدہ پالیسی کا آنا یہ خود ایک اہم بات ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت اس ٹیکنالوجی کو کتنی سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ یقیناً، تو خبر یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے متفقہ طور پر اسے منظور کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس کی صدارت کی اور بنیادی مقاصد بھی واضح ہیں۔ ملک میں اے آئی کا ایک پورا ایکو سسٹم بنانا۔ ایکو سسٹم یعنی تحقیق، تربیت، ڈیٹا تک رسائی، نجی شعبے کے لیے ماحول، یہ سب کچھ۔ اچھا۔ پھر اے آئی کو عام آدمی تک پہنچانا، سرکاری خدمات کو بہتر بنانا، اور ظاہر ہے روزگار اور جدت کے نئے مواقع پیدا کرنا۔ وزیر اعظم نے ایک بات خاص طور پر کہی کہ ہمارے نوجوان پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ ہیں۔ انہیں تعلیم، ہنر اور اے آئی میں برابر کے موقع دینا اولین ترجیح ہے، تو نوجوانوں پر کافی فوکس ہے۔ جی، اور یہ نکتہ اہم ہے کیونکہ جب ہم پالیسی کے اہداف دیکھتے ہیں نا تو یہ بات وہاں بھی نظر آتی ہے، انسانی سرمایہ پر زور۔ بالکل۔ تو ذرا اہداف پر آتے ہیں۔ پہلا بڑا ہدف 2030 تک 10 لاکھ یعنی 1 ملین اے آئی پروفیشنلز تیار کرنا۔ 1 ملین، یہ تو بہت بڑا ہدف ہے نا؟ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ صرف تعداد نہیں، اس کے لیے جو نظام چاہیے ہوگا وہ کیسے بنے گا۔ میرا مطلب ہے تعلیمی اداروں میں، ٹریننگ سینٹرز میں، آن لائن پلیٹ فارمز پر بنیادی تبدیلیاں لانی ہوں گی۔ صحیح، یہ صرف چند کورسز شامل کرنے کی بات نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ایک پورا نظام بنانے کا چیلنج ہے۔ اچھا، پھر نجی شعبے کو شامل کرنے کے لیے اے آئی انوویشن فنڈ اور اے آئی وینچر فنڈ کا بھی ذکر ہے۔ جی، یہ فنڈز ایک اچھا قدم ہے، خاص طور پر اگر ان کا مقصد واقعی جدت لانا ہے۔ تو کیا یہ کافی ہوگا نجی شعبے کو متحرک کرنے کے لیے؟ دیکھیں، قدم تو مثبت ہے، لیکن اصل بات ان فنڈز کی شفافیت اور تقسیم میں ہوگی۔ کیا یہ صرف بڑی کمپنیوں کو ملیں گے یا نئے چھوٹے سٹارٹ اپس بھی فائدہ اٹھا سکیں گے؟ یہ دیکھنا ہوگا۔ ٹھیک، اور پھر اگلے 5 سال میں 50,000 اے آئی پر مبنی شہری منصوبے۔ 50,000؟ جی، اور 1,000 مقامی اے آئی مصنوعات تیار کرنے کا ہدف بھی ہے۔ یہ بھی کافی بلند عزائم ہے۔ یقیناً بلند ہے۔ 50,000 شہری منصوبے مطلب اے آئی کو صحت، تعلیم، ٹرانسپورٹ، شہری منصوبہ بندی، ان سب میں عملی طور پر لانا ہوگا۔ اور 1,000 مقامی مصنوعات، یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان صرف اے آئی استعمال نہیں کرنا چاہتا بلکہ بنانا بھی چاہتا ہے۔ یعنی صارف سے تخلیق کار بننے کا سفر۔ بالکل، لیکن اس کے لیے صرف فنڈز کافی نہیں ہوں گے، ڈیٹا چاہیے ہوگا، قوانین میں آسانی، بین الاقوامی تعاون، یہ سب چیزیں بھی ضروری ہیں۔ تو اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں، اس سب کا مطلب کیا ہے پاکستان کے لیے؟ کیا یہ واقعی کوئی تبدیلی لائے گی؟ اگر ہم اسے ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ پالیسی پاکستان کی معیشت کو نئے دور سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش ہے، افرادی قوت کو مستقبل کے لیے تیار کرنا اور دنیا میں ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنی جگہ بنانا۔ یہ ایک سنجیدہ قدم لگتا ہے، ایک اسٹریٹجک سمت کا تعین۔ جی بالکل، یہ تسلیم کرنا کہ مستقبل میں اے آئی کا کردار کلیدی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ ہے کہ قومی اے آئی پالیسی 2025 منظور ہو گئی ہے۔ مقاصد میں ایکو سسٹم بنانا، خدمات بہتر کرنا، روزگار پیدا کرنا شامل ہے، اور خاص اہداف 2030 تک 10 لاکھ ماہرین، نجی شعبے کے لیے فنڈز، 50,000 شہری منصوبے اور 1,000 مقامی مصنوعات۔ جی، کاغذ پر تو پالیسی بہت اچھی لگ رہی ہے، ایک روڈ میپ نظر آتا ہے، لیکن اصل سوال اور شاید سب سے بڑا چیلنج اس پر عمل درآمد ہے۔ کیا سرکاری ادارے، نجی شعبہ، تعلیمی ادارے، کیا یہ سب مل کر اس پر تیزی سے اور مؤثر طریقے سے عمل کر پائیں گے؟ یہ اصل امتحان ہوگا۔ بالکل، اور ایک اور اہم نکتہ جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے وہ ہے سماجی اور اخلاقی پہلو۔ جیسے ملازمتوں پر کیا اثر پڑے گا، ڈیٹا کی پرائیویسی کا کیا ہوگا، الگورتھم میں جو تعسف آ سکتا ہے اس سے کیسے نمٹیں گے؟ کیا ہمارا معاشرہ اتنی تیز تبدیلی کے لیے تیار ہے؟
یہ وہ سوالات ہیں جن پر میرا خیال ہے آگے مزید بات کرنے کی ضرورت ہوگی۔